नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ़ मजीद। मेरी आज खुश नसीबी है कि औरिया मकबूल जान साहब से मुलाकात का शर्फ़ हासिल हुआ और कोशिश करेंगे औरिया साहब से जानने की। यकीनी तौर पे मैं नहीं बोलूँगा, औरिया साहब बताएँगे और मैं कोशिश करूँगा थ्रू आउट औरिया साहब उसमें रहें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया सर। कोई बात सर, सबसे पहले तो मैं बात करूँगा, ये इसराइल के मामला चल रहे हैं, क़यामत की निशानियों की बात की जा रही है। एक इमाम मेहदी का ज़हूर मैं गामदी साहब का देख रहा था, वो तो कह रहे हैं ये मुसलमान एवं उम्मीद लगाए बैठे हैं, ये ऐसा है ही कुछ नहीं, नंबर 1। नंबर 2, जूज मजूज क्या है सारा और कहाँ है जूज मजूज? देखिए, पहली बात तो ये है कि क्या जिनसे हमारा मुकाबला है यहूदी, वो कोई उम्मीद लगाए नहीं बैठे हुए। दुनिया भर से तमाम यहूदी जितने भी हैं, ये 1909 के अंदर वहाँ आना शुरू हुए। रॉथशील्ड जो था उस वक़्त दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी था और आज भी उसकी फैमिली जो है दुनिया की सबसे अमीर तरीन फैमिली है। उसके साथ 60 लोग आए थे और सारे के सारे अरबपति थे। जिस जगह आके ठहरे थे वो जगह जो थी वो एक रेगिस्तान थी। जाफ़ा के ऊपर एक छोटी सी जगह थी, रेत का टीला, जहाँ वो आए थे। और उस तल अबीब उसको कहते हैं, जहाँ पानी हो जिस रेत के नीचे। वहाँ ना कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट थी, ना कोई ऐसी माइंड्स थी कि जहाँ ज़बरदस्त किस्म की, शानदार किस्म की अपने सोना और चांदी और रेयर अर्थ मिनरल्स थी। ना बड़े बड़े खेत थे कि आपने वहाँ पर खेती बाड़ी करनी है और दुनिया को वो आगे आपने एक्सपोर्ट करना है। वो एक उम्मीद लगा के आए थे कि उनके पैगंबर हज़रत यसा ने और उनके पैगंबर हज़रत दानियाल के मकाशफात में ये बताया गया है कि एक दिन तुम्हारे दरमियान एक मसाया आएगा जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के तख्त से एक आलमी हुकूमत कायम करेगा और तुम वहाँ पर एक दुनिया के वो सरफराज हो जाओ। उसमें 2 तरह के यहूदी हैं। एक वो ये हैं कि जब हज़रत मसीहा जो उनका मसाया है वो आएगा तो खुद हुकूमत कायम कर लेगा, हमें तरद्दुद करने की क्या ज़रूरत है। ये वो लोग हैं कि जो यूरोप में, ख़ास तौर पे ब्रुकलिन के अंदर ऑर्थोडॉक्स जूस हैं वे बैठे हुए हैं, या फिर बाकू में कुछ और जगहों पर बैठे हुए हैं। एक वो कि नहीं, हमें आने वाले मसीहा के लिए रास्ता हमवार करना चाहिए और हमें वो हुकूमत जो है, जो उनकी आलमी हुकूमत है, उसके लिए दरियाए फ़ुरात और दरियाए नील के दरमियान एक हुकूमत बना लेनी चाहिए ताकि जब मसीहा आए तो हम उसके लिए एक तख्त तैयार हो सारा कुछ। अब फ़ुरात और नील के दरमियान 1906 तक 99% मुसलमान रहते थे और आज भी रहते हैं। और अगर वहाँ यहूदियों की हुकूमत बननी है तो हमसे लड़ेंगे ना, और कहाँ से। उन्होंने कोई इंडिया से नहीं लड़ना, अमेरिका से नहीं लड़ना, कहीं और से नहीं लड़ना। एक तो वो हमसे लड़ने के लिए आए और खालिस्तान रहे। तो इससे पहले कि आप हमें इल्ज़ाम लगाएं कि हम जनाब मेहदी के इंतज़ार में हैं, तो फ़लाने के इंतज़ार में हैं, तो ये के इंतज़ार में हैं, सबसे पहले तो आप अपने दुश्मन के बारे में गुफ्तगू करें और मुँह खोलें उसके बारे में। वो एक मजहबी तौर पे वहाँ पर आए हैं और मजहबी फरीज़ा अदा करने के लिए आए। अब आते हैं हमारी तरफ। आज से 20-25 साल पहले जब गामदी साहब और इस कबील के बेशुमार लोग लिखते थे कि ये ऐसी बातें की गई हैं, हदीसें गढ़ी हुई हैं, बनु अब्बास के काले झंडे से कहा काले झंडे आएंगे, खुरासान के अंदर चूँकि अबू मुस्लिम खुरासानी था तो वहाँ से कहा था खुरासान से उठ के आएंगे। लेकिन गुज़श्ता तकरीबन कोई 10 साल से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन इलाक़ों में, जिन ख़ित्तों में आपने कहा कि यहाँ जंग होगी वहीं हुई है। 57 इस्लामी मुल्क हैं। आपने कहा इराक़ में होगी, आपने कहा यमन में होगी, आपने कहा शाम में होगी और आपने कहा किसी हद तक मिस्र में होगी, ठीक है। अब फ़लस्तीन में आपने कहा मुसलसल आखिर तक जहाज़ चलता रहे। तो अगर तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयाँ गलत हैं तो मलेशिया में भी होनी चाहिए, अपना ब्रुनाई में भी होनी चाहिए, ट्यूनिस और सूडान में भी होनी चाहिए, अलजायर में भी होनी चाहिए। ये मुल्क क्यों आराम से बैठे हुए हैं, ये क्यों नहीं इसमें सर? क्योंकि मैदान जंग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद आपने बताया
پھر جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ تصور مہدی، ہمیں بالکل اس پہ یقین ہے، لیکن اس کے انتظار کرنے کو کسی کو نہیں کہا. کسی ایک، یہاں تک کہ سب سے اہم ترین جو تصور ہے مہدی کے بارے میں، امام مہدی کے بارے میں، وہ ہے اہل تشیع کا، اور وہ اس کو کہتے ہیں صاحب الزمان. وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن عسکری کے ایک بیٹے تھے امام محمد مہدی، وہ غیبت میں چلے گئے تھے اور وہ آج تک زندہ ہیں، اور وہ اس کے بعد واپس آئیں گے. وہ بھی اب اس بات پہ پکے ہو چکے ہیں، ان کا ایک تصور ہے ولایت فقیہ کا، کہ امام مہدی کے آنے کا انتظار ہم نے نہیں کرنا، ہم نے ان کی ایک حکومت بنانی ہے، اس لیے انہوں نے ایران میں حکومت بنائی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ غامدی صاحب تھوڑا انتظار کر لیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے اور وہ وقت دیکھیں کہ جب یہ ساری جنگیں اس مقام پہ آئیں گے تو امام مہدی کو بھی دیکھ لیں گے. ابھی تک تو کم از کم جتنی اب تک کی پیشگوئیاں وہ تو ساری پوری ہو چکی ہیں. سر آپ نے بند ہوا، اس کے بعد سارے معاملات ہوئے، میں آپ کی بھی ویڈیو دیکھ رہا تھا، آپ نے بھی اس پہ ویڈیو کی تھی. فوری بعد یہ کھول دیا گیا. یہ یورپ کو خطرہ تھا، ویسٹ پریشان تھا، جنگ بھی ختم ہو گئی، اور ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو بڑا احسان کیا ہے آیت اللہ خامنئی پہ، ادروائز تو پتہ تھا، لوکیشن بھی پتہ تھا، اور ہم نے چینج کر دینی تھی سارے معاملات. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جنگ ختم نہیں ہوئی. جنگ 1948 سے شروع ہوئی. 1948 میں پہلی جنگ ہوئی جب اسرائیل بنا، جو 14 مئی 1948. اس کے بعد 1967 میں جنگ ہوئی. انہوں نے آپ کے سارے علاقے لے لیے، بیت المقدس بھی لے لیا، آپ کے ویسٹ بینک بھی لے لی، سارا کچھ لے لیا، سینا بھی، گولان کی ہائٹس بھی لے لی، اردن کو، سب کچھ ہر چیز لے لی. اس کے بعد 73 کی جنگ ہوئی، اس کی بارلیو لائن والی. مصر نے اپنا کچھ علاقہ لیا، لیکن پھر اس کے بعد کیمپ ڈیوڈ میں آپ صلح کر کے رہے، پھر آپ کی جنگیں پھر شروع ہو گئی جب حماس وہاں سے جیتی. تو جنگ تو وقفے سے ابھی تک جاری ہے. لیکن حماس کی جو تازہ جنگ ہے 7 اکتوبر والی، اس سے زیادہ کنٹینیوس جنگ کبھی نہیں ہوئی. اب کیا حماس کی جنگ ختم ہوگی؟ نہیں، چل رہی. ایران تو ایک جیسے کہتے ہیں نا سویٹ ڈش کے طور پہ آیا تھا بیچ میں، پیرافرنیلیا میں سارا کچھ، حالانکہ ایران اس طرح سپورٹ نہیں کر رہا تھا ان کو، غزہ کو. وہ اپنے طور پر لڑ رہے تھے، اگرچہ ان کی ہمدردیاں عمران کی سب سے زیادہ ساتھ تھی، ایران کو ایکسیس آف ریول کہہ کے سارا کچھ. تو یہ جنگ رکتی، اس کی ایک وجہ یہ ہے نا کہ اگر یہ جنگ رک جائے تو اسرائیل کا بنیادی وجود کی دلیل ختم ہو جاتی ہے. جب ان کو کیا ضرورت ہے ایک ارب پتی آدمی جو 1.5 مرلے کے فلیٹ میں رہ رہا ہے وہاں پہ، وہ جائے گا اپنے جا کے تو بروکلین میں رہے گا، وہ جائے گا جا کے تو پیرس کے بیلویل میں رہے گا، وہ جا کے لاس اینجلس میں رہے گا. وہ کیوں یار، کیا ضرورت ہے؟ روز گولیوں کی زد میں بھی آئے لوگ، مسائل میں بھی چندہ بھی وہاں سے اپنے پیسے سے دے، اس کو ٹیکس بھی امریکہ سے اکٹھا کرے. علاج کا فنڈ جو ہے ان کا بہت بڑا وہاں سے آتا ہے. اسرائیل کے اپنے جو ٹیکسیشن سسٹم اس کا نہیں، اس طرح کا نہیں ہے. اس کو کیا ضرورت ہے؟ اگر یہ جنگ رکنی ہے تو پھر سب سے پہلے تو یہودی وہاں سے نکل کے جائیں گے. ہم جاتے ہیں واپس گھروں کو جاتے ہیں، یہاں کیا ضرورت ہے؟ یہاں بھی آپ دیکھا ہے جو ویسٹ بینک کے اندر جو جتنے بھی فلیٹس بن رہے ہیں وہ 2.5 مرلے کے فلیٹس ہیں. وہ کہتے ہیں بڑی مقدس جگہ ہے، یہاں حضرت ہمارا وسائے آئے گا، ہم نے اس کے ارد گرد رہنا. تو جنگ تو رکی ہے نہیں. اب ایران میں کیا ہوتا ہے، یہ رسول اکرم کی اور حدیث ہیں کہ ایران کے ساتھ کیا ہوگا آخری جنگ میں. لیکن بنیادی جنگ جہاں جو ہے، جو بیت المقدس کی، وہ تو نہ کبھی ختم ہوئی ہے نہ ابھی تک ختم ہے. فلسطین کی قیامت تک جاری رہے گی لڑائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ میری ایک امت میں ایک گروہ ایسا ہے کہ جو قیامت تک جہاد کرتا رہے گا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم اس کو کہاں تلاش کریں گے؟ کہا بیت المقدس کے ارد گرد. سر آپ بھی ایران میں رہے ہیں، کتنا عرصہ آپ ایران میں رہے؟ میں تھوڑا سا رہا ہوں، لیکن میری پوسٹنگ بڑی ٹھیک ٹھاک تھی. آئی واز ڈپٹی سیکرٹری جنرل ECO، لیکن میں 8-9 مہینے تو رہا ہوں. میری پوسٹنگ 6 مہینے کے لیے تھی، 6 سال کے لیے تھی، لیکن مشرف نے مجھے ڈپورٹ کرا دیا تھا. سر انقلاب ایران اور آج کا ایران فرق ہے؟ دیکھیں ہر انقلاب کے اندر یہ ہوتا ہے، یہ صرف انقلاب ایران کے نہیں. آپ کہیں انقلاب چائنا، ماؤ تونگ اور آج کے چائنا میں کیا فرق ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے. انقلاب روس اور آج کے روس میں کیا فرق ہے؟ زمین آسمان کا فرق. اسی طرح آج 44 ایئرز 1979 میں آیا نا، تو 46 ایئرز ہو گئے ہیں. 46 سے فرق تو پڑتا ہے. آیت اللہ خمینی کی قیادت میں ایک پہلے انہوں نے سوچا تھا شروع میں کہ ہم دنیا پوری میں شیعہ انقلاب جو لے کے آئیں گے، فقہ جعفری نافذ کریں گے.
ہر ملک میں پنگا لیا انہوں نے، ہر ملک میں پنگا لیا. سعودی عرب میں جا کے حج کے اندر بغیر جلوس، پھر ان کو ریلائز ہوا نہیں 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 یہ نہیں ہے. اب یہاں پر جلوس نکلتے تھے، یہاں پر تنظیم بنی تھی تحریک نفاذ فقہ جعفریہ. اب آپ یہاں 15% ہیں اور آپ کہتے ہیں ہم باقی جو ہے اپنا 75% کے اوپر جو ہے 85% کے اوپر فقہ نافذ کریں، تو یہ دیوانے کا خواب بنتا ہے نا. تو وہ پھر واپس میں ریلائز کر دیا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ 8 سال جنگ رہی، ایران عراق وار ہوئی، وہ بڑی خوفناک جنگ تھی. لیکن اس میں جہاد کا نہیں تھا. اب آیت اللہ خمینی نے جہاد نہیں کہا تھا، اس نے کہا 2 مسلمان جو ہیں وہ جب آپس میں لڑتے ہیں تو جہاد نہیں، یہ آپس میں جنگ، عرب اور عجم کی جنگ کا نہیں، جہاد نے اعلان نہیں کیا تھا. لیکن اب تو خیر مسلمان کے ساتھ اگر کافر لڑے وہ تو آٹومیٹک جہاد ہو جاتا ہے، فتویٰ دے یا نہ دے وہ تو جہاد ہو جاتا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کسی لڑکی وڑکی پہ نہیں لڑنا چاہیے. آپ کسی کوئی ہندو اور مسلمان دو آپس ایک خاتون کے اوپر لڑ پڑیں تو کہ ہم جہاد کر رہے ہیں، یہ نہیں جہاد. جہاد فی سبیل اللہ ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد، اور وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. سر پہلوی صاحب اب ان کو تیار کیا جائے ان کے بیٹے کو، اور اس کے بعد پھر خمینی صاحب کی جگہ یعنی کہ آیت اللہ کی جگہ پہ خامنائی کی جگہ. خامنائی سوری. دیکھیے میرا خیال ہے کہ شاید اس حد تک وہ افیکٹڈ، اگر امریکہ جو ہے نا ہر دفعہ کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا اور اس کو زمینی حقائق کا نہیں پتہ ہوتا. اس نے ظاہر شاہ کو سوچا ہم اس کو افغانستان میں لے آئیں گے، اس کو پتہ نہیں ظاہر شاہ کو آج کل کون مانتا ہے. پھر اس نے سوچا کہ کسی اور کو لے، وہ بھی نہیں آ رہے تھے. پھر انہوں نے کہا چلو اگر ظاہر شاہ کو ہم نے کہنا ہے تو اپنا کو ٹوڈی ووڈی لیا، تو انہوں نے وہ اس کو کیا نام ہے پہلے والا جو تھا احمد کرزئی جو تھا اس کو لے آئے. پھر احمد کرزئی سے دل بھر گیا تو پھر اشرف غنی کو لے آئے. ان کا چلو اپنا بندہ بٹائے، جب لڑنا بھی ہم نے ہے، بندوقیں بھی ہماری ہیں، سب کچھ ہے، تو پھر ہم اپنا بندہ. شاہ ایران کو وہ ایرانین سمبل کے طور پہ لیتے ہیں. پہلے بھی ایسا ہوا تھا کہ 1954 سے پہلے 1953 اس سے پہلے انہوں نے امریکہ نے شاہ ایران کو غائب کر دیا تھا، جمہوریت آنی چاہیے. تو مصدق جیت گیا. جب مصدق جیت گیا تو وزیر اعظم بن گیا، تو اس نے آ کے امریکن انٹرسٹ کے اوپر حملہ کیا، نیشنلائز کر دی اس کی آئل کی جو کمپنیز تھی. تو انہوں نے واپس اس کو جب اتارا ہے فرسٹ رجیم چینج کے تحت، تو پھر شاہ کو واپس لے آئے. اب ہو سکتا ہے لے آئے، لیکن اس کے لیے پھر ایران کے اندر اسٹیبلش کرنے کے لیے شاہ کو امریکہ کو اپنے فورسز اتارنی پڑیں گی. وہ بہت مشکل ہے، کیونکہ وہاں بہت سارے ایسے جو ہیں قوتیں ہیں کہ جو ان کا اپنا ایک بہت بڑا اثر رسوخ ہے. مثلا ایک وزیر اعظم ہوتے تھے فاطمی، ان کی بہت بڑی وہاں پر سینگ ہے. مجاہدین خلق بہت حد تک آگے بڑھ چکی ہوئی ہے، اور بھی وہاں جو طوطے پارٹی کا ری آرگنائزیشن سی ہو رہی ہے. تو وہاں اپنی ان کی قوتیں ہیں، تو کیوں شاہ ایران کو آنے دیں گے؟ اس کا کوئی میٹھا حلوہ تو نہیں ہے جو اس کو دے دیں گے. بالکل صحیح. ناظرین آپ نے اوریہ صاحب کی باتیں سنی. یقینی طور پہ ہم اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ بھی کریں گے، اور جو چیزیں رہ گئی ہیں خاص طور پہ ہیوج مجوج کے حوالے سے وہ بھی بات ہوگی اگلی ویڈیو میں. انتظار کیجیے. عاطف مجید اور اوری مقبول جان صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.